صحیح. اچھا یہ ایک مجھے ایک چیز پوچھنی ہے کہ جنات خود سے بھی کسی کے اوپر آ سکتے ہیں، اور دوسرا ایک جو جادو کرتے ہیں لوگ، جادو کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ جادو جو ہے وہ بھی جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کے بچوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات کو قابو کر کے کیا جاتا ہے، یا ان کے بچوں کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے، ان کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں طبیعت خراب ہو رہی ہے، سانس بند ہو رہا ہے، کندھوں پر بوجھ ہو رہا ہے، سر پر دباؤ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جھپیٹا ہے. اب جھپیٹے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ جنات کا جو پریشر آیا ہے وہ کسی نے بھیجا ہوا نہیں ہے. اب جب بھیجا ہوا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر رات کے ٹائم پر گھومنے جا رہے ہیں، یا عصر کے بعد جو ہے رستے میں بیٹھنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. اور خواتین کو تو بھی کہتے ہیں کہ بال کھول کے کھلے آسمان کے نیچے نہ نکلیں، جس طرح خوشبو لگا کے نہ نکلیں. جیسے عصر کی نماز، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ جب اگر بال کھلے ہو کر نکلتی ہے خواتین، یا پھر خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، تو وہ جنات اس پر عاشق ہو جاتے ہیں. اور جنات جب عاشق ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس کا دیوانے ہو جاتے ہیں، پھر اس صورت میں اس کو تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں جس کو وہ بندہ تکلیف سمجھ رہا ہوتا ہے. اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں ایک تو ہوتا ہے کہ جھپیٹا، جس میں جنات نے اس کو جو ہے تنگ کرنا شروع کیا، مگر کسی جادوگر نے نہیں بھیجا تھا. صحیح. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ کوئی جادوگر کسی کو مخصوص تکلیف دینے کے لیے جادو کے ذریعے جنات کو بھیجتا ہے. کیا ایسا بھی ہے کہ گھروں میں لوگوں کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں مل جاتی ہیں؟ کیا وہ جنات ہی ہوتے ہیں؟ دیکھیں، وہاں پر بھی الگ صورت بنتی ہے. پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ وہ جادوگر جنات کے ذریعے کسی کو بھیجتا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجتا ہے اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ بھیجتا ہے کہ وہ جادوگر جنات کے اوپر کہ وہ جنات اس کو دماغ کے حوالے سے ایسا کر دے کہ اس کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہو. بعض دفعہ وہ بس حواس ہو جاتا ہے، اس کو سینس نہیں ہوتا، اس وقت وہ شعور سے بھی لاشعور میں آ جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا. اور بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ یا تو اس کی سانس بند ہو رہی ہوتی ہے، یا عجیب تکلیف ہوتی ہے. ابھی جو ہے کرنٹلی ایک کیس آیا ہوا ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو کیا ہے صبح سے لے کر رات تک مسلسل ہچکیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہچکیوں کے ساتھ ساتھ اس کا گلا دبا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو جو ہے الٹی آ رہی ہے مگر الٹی ہو نہیں رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ حال ہے کہ اس کو گردے کی طرف درد ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو زبان کبانے لگ جاتی ہے، دماغ ہل رہا ہے، عجیب کیفیت. ڈاکٹروں کے پاس جا کر مختلف ٹیسٹیں کروا کر کہیں سے کوئی حل نہیں ہو رہا. آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ جب میرے پاس آئے تو اصل میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ نور رحمانی بھائی بھی روحانی علاج بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. میں اصل میں اکثر جو علاج کرتا ہوں وہ لونگوں سے کرتا ہوں. لونگ کے ذریعے اگر کسی کا مسئلہ جادو کا ہو، جنات کا ہو، سفلی کا ہو، بندش کا ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، میاں بیوی میں لڑائی کا مسئلہ ہو، اولاد نافرمان ہے، گھر میں بے سکونی ہے، کاروبار کا مسئلہ ہو، گاہک نہیں آ رہے، باہر ملک جا نہیں پا رہا، جو بھی مسئلہ ہے تو میں اس لونگ پر پڑھائی کرتا ہوں. اور خالی یہ نہیں بلکہ کسی کو معدے کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے، کسی کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کسی کو کمر کا مسئلہ ہے، کسی کو سر میں درد کا مسئلہ ہے، کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے. ہر مسئلے کا حل میں لونگ سے کرتا ہوں. پھر اس کے بعد لونگ پڑھ کر دیا اور میں نے ان کو بتا دیا کہ مسئلہ یہ کہ آپ پر روز کے بیس پر وار ہو رہا ہے. اب جب روز کے بیس پر وار ہوگا تو ایسی صورت میں کیا حال ہوگا کہ کبھی طبیعت آؤٹ ہو رہی ہوگی، کبھی طبیعت سنبھل رہی ہوگی. اب ایسا ہی ہوا جب میں نے پڑھ کر دیا، 2 دن کے بعد ان کا فون آئے گھر، طبیعت پھر خراب ہو رہی ہے. تو پھر اس صورت میں پھر ہمیں بزرگوں نے کہا کہ اس کو صدقہ اتارا کیے جائے، پھیپڑوں وغیرہ سے صرف پڑھائی کر دیا جائے، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے. صحیح ہے.